بسم اللہ الرحمن سورہ فلق ہے، سورہ اخلاص ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی بات کرتے ہو، تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں۔ عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا، تو اس پر یہ صورت نازل کہ اے نبی قل هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے ضرورت نہیں سب اس کے، لم یلد نسب کی بات کرتے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے کوئی بھی کفوا ہم پلہ، نہیں ہے لہو اس اللہ کے لیے کفوا ہم پلہ احد کوئی بھی آخر میں آئے، کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، وہ بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں اس کائنات کو اگر نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے، یہ کائنات کو مانے، تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو۔ اس میں اس کا بھی جواب ہے بھائی، اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں، یہاں ولادت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی، وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کو جنا نہ مجھے، ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوگا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کی ہے، اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادے کن سے پیدا کی ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی۔ یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا۔ تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اسی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے دوسری حالت میں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے، آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے، اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ، تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی، جب وہ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بنا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا، انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک، نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اماں ہوا کو بنایا، پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے لڑکی بھی، اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھا، تو پھر اس سے پیدا ہوتے۔ تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا، آپ ایک چماٹ مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی، خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے۔ تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان تو بغیر اتفاق سے نہیں آ رہا، اور پوری کائنات جو ہے نا وہ سارا سسٹم، سمندر دریا پہاڑ اور جناب وہ الیکٹران پروٹون نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر نظام شمسی اور زمین کا تیز جھکنا اور موسم بننا، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم، بارشیں پیداوار اگ رہی ہے، پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی، خربوزے کا بیج دیکھ لو، زمین میں ڈالو بیل اگتی ہے، خربوزہ پیدا ہوتا ہے اس میں، پھر وہی بیج ہوتا ہے، پھر اسے ڈالو پھر وہی، سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے۔ ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کی ایگزامپل دیتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے۔ تو یہ ایگزامپل دیں گے، میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے، اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا؟ تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں؟ پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا، لیکن ایگزامپل پیش کی جائے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا، اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا،
تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا، تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا؟ تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے؟ یہ مثال دے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ ایگزامپل۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے۔ لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ ہائی بات سمجھ میں۔ یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا؟ میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہوں۔ پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے، تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا، مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی۔ تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی، تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی؟ تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں، جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو، اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو۔ تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے۔ مثال ہے ہی نہیں بھائی، وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز، آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا، ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے تفسیر کے لیکچر سنے وہ سب آپ کی طرح کے انسان، ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ تو ایتھیسٹ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات، پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود، ایک بھی مثال نہیں۔ تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہے نا وہ سب یہیں سے کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے ہماری وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے بنائے بغیر کیسے؟ ہم کہتے ہیں واہ یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی جس کو ہم جانتے ہیں، اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے، اس لیے ہم کی آگ رہے۔ تو علم یکن لہ کفوا احد سمجھ میں آ گیا۔ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر بیان کر دیتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ پڑھیں گے تو اب بعض علماء بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی، دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے، درجات الگ۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کا ثواب تو، لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں، الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی، اس کے اندر اس کا الگ ثواب ہوگا، اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے وہ درجات حاصل، تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت لگی تو پورا قرآن پڑھنے سے صرف جو نفس ثواب ہے 3 دفعہ ملے گا۔ اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں رسالت اور جو ہے آخرت پہ قرآن نے، تو ان میں ایک توحید، اس لیے گویا ایک بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی سورہ عیسائیوں کے اللہ کے بیٹا، اللہ کا کو بیٹا، یعنی وہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضرور، باپ کی جو قوم ہوتی ہے شکل بھی باپ جیسے تو جنس ایک ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، ولم تک صاحبہ کام پر آتے ہیں کوئی زوجان، وہ سب سے تنہا ہے بالکل سب سے۔ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے، فضیلت ایک صحابی نماز میں جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص کی شکایت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے پوچھوں بار بار، تو پھر آپ نے جنت کی تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس سے کیونکہ بار بار کہے گا نا اللہ جیسا، آج بھی جب کی تعریف کرنی تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے، شارٹ میں تعریف یہ آپ تو منفرد ہی، ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا واضح، بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی یا نرالے لفظ لوگ کو پسند کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسے دوسرا ہو ہی سکتا، اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے تو اکثر لوگ اس سے خوش، ٹھیک ہے نا۔ بیگم صاحب آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں نا سیم بھائی وہ بھی نسب کی بات کرتے ہو، اس نے تو کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی بھی
कुफुवन हम पल्ला, नहीं है लहू उस अल्लाह के लिए कुफुवन हम पल्ला अहद, कोई भी आखिर में आएगा, कोई एक भी उस अल्लाह का हम पल्ला और पैरेलल नहीं है, उसके जोड़ का कोई भी नहीं, बिल्कुल सबसे यकता और सबसे तन्हा है। ये जो एथियस्ट लोग हैं ना, ये अक्सर मुतालबा करते हैं कि इस कायनात को अगर किसी ने पैदा किया है तो सवाल पैदा होता है फिर उसको किसने बनाया। तो इससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि जैसे खुदा खुद से हो सकता है तो ये कायनात भी खुद से हो सकती है, सही है ना। तो जैसे आप इस कायनात को हमेशा मानते हुए आप कह रहे हो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, कायनात को हम हमेशा से कैसे माने, तो आप अल्लाह को भी तो हमेशा से ही मानते हो ना। तो इसमें उसका भी जवाब है, भाई इस कायनात में तो हम देखते हैं कि इसकी खासियतें से तो हम वाकिफ हैं, यहाँ विलादत भी होती है। अगर कोई बच्चा आए और कहे कि मेरा कोई बाप भी नहीं है, मेरी कोई माँ भी नहीं है, मैं खुद से आ गया, मान लोगे? है भाई, वो कहे ना मुझे, मैं पैदा हुआ ना कोई पैदा, ना मैंने किसी को जना, ना मुझे कोई जन्म। हम कहते हैं ऐसा होता नहीं है। बच्चा है तो अब्बा भी होगा और अम्मा भी होगा। अब उसके बारे में ये कहना कि ये बच्चा हमेशा से है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम उसकी खासियतों को जानते हैं, जबकि हम अल्लाह की खासियतों को नहीं जानते। तो ये अजीब बात है कि एक चीज जिसके बारे में आप दिन रात देखते हो कि वो खुद से नहीं हो सकती, उसके बारे में तो कह रहे हो कि वो हमेशा से है, और जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, वो आपकी अकल से बालातर है, उसके बारे में आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि वो हमेशा से कैसे हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एथियस्ट बड़ी बेअक्ली की बात करते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि बच्चा तो वालिदैन के बगैर पैदा नहीं होता, तो पहला इंसान कैसे पैदा हो गया? तो हम यही कहते हैं कि जैसे वालिदैन के बगैर बच्चा नहीं पैदा हो सकता, तो किसी के इरादे के बगैर इंसान का वजूद हो नहीं सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो यकीनन पहला इंसान अल्लाह ने अपने इरादे और कुन की ताकत से पैदा किया है, और पहली दफा कायनात बगैर किसी सबब के अल्लाह ने अपने इरादे कुन से पैदा की है। क्योंकि इस कायनात में हम देखते हैं कि बगैर किसी खालिक के या बगैर किसी क्रिएटर के ये क्रिएट नहीं होती है। तो यकीनन कोई क्रिएटर है जिसने इसको पहली दफा अपनी कुदरत से बनाया और फिर एक उसूल में चला दिया उसे। तो आप, ये अजीब बात है कि इस कायनात जिसके सारा दिन आप इसको जानते हो अच्छी तरह से कि यहाँ एक हालत से ये दूसरी हालत में चेंज नहीं होती जब तक कोई चेंजर ना हो, तो ये पैदा कैसे हो सकती है जब तक कोई क्रिएटर ना हो? तो जिस चीज के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में तो हम फतवा दे सकते हैं, जिसके बारे में जानते ही नहीं तो उसके बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो हमेशा से कैसे है। तो आपकी समझ में अल्लाह का नहीं आ रहा हमेशा से कैसे, और जिस कायनात को आप जानते हो वो समझ में आ रही है कि वो हमेशा से। तो पहली दफा तो यकीनन कोई ना कोई सबब हुआ होगा ना जिससे कायनात पैदा हुई। जब कुछ था ही नहीं तो सबब कैसे बन गया? इसका मतलब एक जात है जो पहली मर्तबा किसी चीज को सिर्फ अपने इरादे कुन से पैदा करे। तो इंसानियत की इब्तिदा पहली दफा जो हुई है बगैर किसी लॉजिक के, ना कोई बाप ना कोई माँ, अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम को बनाया, अपनी कुदरत से अम्मा हुआ को बनाया, फिर उनमें जो है ना वो अल्लाह ने ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि उनके मिलाप से लड़का भी पैदा हो रहा है, लड़की भी, और सब में ये वो सिस्टम अल्लाह ने रख दिया। तो फिर उससे पैदा होते चले जा रहे हैं। तो जैसे आज कोई बच्चा उठ के आता है और कह रहे हैं मैं खुद से पैदा हुआ, आप एक जमाट मारोगे और बोलोगे तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद से थोड़ी हो सकता है, ये कोई लॉजिक होती है पीछे। तो भाई इसी तरह ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इंसान तो बगैर इत्तेफाक से वजूद में नहीं आ रहा, और पूरी कायनात, पूरी जो है ना वो सारा सिस्टम, समंदर, दरिया, पहाड़, और जनाब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो एक पूरा सिस्टम है, और फिर निज़ाम शमसी और जमीन का 23 डिग्री झुकना और मौसम बनना, और जो है वो पूरा एक सिस्टम, बारिशें हो रही हैं, पैदावार उग रही है। फिर एक एक बीज को देखो कितनी अजीब, खरबूजे का बीज देख लो, उसे जमीन में डालो, बेल उगती है, खरबूजा पैदा होता है, उसमें फिर वही बीज होता है, फिर उसे डालो, फिर वही। सैकड़ों साल से ये ऐसे इत्तेफाकात बीज में खुद ब खुद इंस्टॉल हो गए, ये नहीं होता। पहली दफा कोई है जो किसी सबब का मोहताज नहीं है, उसने पैदा कर दिया और उसको एक उसूल में, एक जो है ना एक उसूल में डाल के उसने चला दिया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का कोई हमपल्ला, कोई हमसर है ही नहीं कि एग्जाम्पल दी जा सके उसकी। देखो मैं ये कहता हूँ, ये वलीद बैठा हुआ है हमारे पास, एक बंदे का फोन आया कि वलीद से बात करनी है। मैंने कहा कौन सा? कह रहे जो आपके साथ होता है। मैंने कहा 3 किस्म के वलीद, एक लंबा वाला वलीद, एक मोटा वाला वलीद और एक काला वाला वलीद। कौन से की बात कर, कैसी बात कर रहे हो भाई? मैंने कहा हमने इसी तरह याद रखा हुआ है। अब हम पूछते हैं ना तो यार वलीद को बुलाओ, तो सब पूछते हैं कौन सा? तो मोटा वाला वलीद। मोटे वलीद से ये मुराद होता है थोड़ा ब्लैक ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, अंधेरे में नजर आते हैं, वो इतने ब्लैक नहीं, तो वो वाले वलीद है। और लंबा वाला वलीद जो हमारे सामने रहता है। तो कह रहे हैं आप कैसी बात है? दोस्त हैं, वो नाराज नहीं होते ऐसी बातों से। तो फिर खैर, तो अब मैं, ये मोटा वाला वलीद मेरे सामने बैठा हुआ है। असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि लोग बोलेंगे कौन से वलीद? ये मोटा वाला वलीद बैठा हुआ है मेरे सामने। तो मैं ये कहूं कि ये कहता है कि मैं खुद से वजूद में आ गया हूं, इत्तेफाक की बात, ऐसे कहता नहीं, कहा नहीं है, वरना यहाँ बैठेगा नहीं कभी। कह रहे मैं मेरे कोई ना अब्बा ना अम्मा, मैं वैसे ही पैदा हो गया। तो मैं कहूंगा यार इसको कोई एग्जाम्पल है या पैदा हुआ हूं? तो मैं कहूँ यार इसकी कोई मिसाल है? फौरन कहेगा हजरत ईसा भी तो बगैर बाप के पैदा हुए थे, वो भी तो इंसान थे।
تو میں بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہ بات کی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے, ایگزامپل دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل دیں گے. میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا, اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے, اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا, اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا, تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے. پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط ہے. لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا, اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں, تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا, تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا, تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا. تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے, ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ اس کی ایگزامپل موجود. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے, لم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے, لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں, اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے. ہائی بات سمجھ میں, یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا. میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہیں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے, تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا, مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی, تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی. تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو, اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے, اس نے پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل, اور وہ مجھے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے. کہتے ہیں جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی. یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں, خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے, تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے. قرآن تو کہہ رہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے, تو قرآن کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا, کبھی اس پہ نہیں آئیں گے, ادھر ادھر کی گھمائیں گے. تو ایسے ہی جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے. مثال ہے ہی نہیں بھائی, وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل سے بالاتر ہے. جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا, تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا, ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے تفسیر کے لیکچر سنے, وہ سب آپ کی طرح کے انسان, ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو ایتھیسٹ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات, پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے, ایک بھی مثال نہیں ہے. تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہے نا وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتے ہیں کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو, پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کو کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا, وہ ہمیشہ سے, اگر کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا. ہم کہتے ہیں واہ یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی, جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود. تو یہ اس لیے
تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں۔ تو الم یکن لہ کفوا احد، سمجھ میں آ گیا؟ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے، تفسیر بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ جو ہے اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر۔ اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت، تو دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے، درجات الگ ہوتی ہیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے، الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی، اس کے اندر اس کا الگ ثواب ہوگا، اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں، وہ درجات حاصل نہیں ہوتے۔ تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے، صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا۔ اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور جو ہے آخرت۔ ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے، تو ان میں ایک توحید ہے، تو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے۔ تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ اس کو بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری، باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے، شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی، تو جنس ایک ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، ولم تکن لہ صاحبہ، دوسرے مقام پر آتے ہیں اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے، وہ سب سے تنہا ہے، بالکل سب سے الگ۔ تو یہ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری اس سورت سے محبت کرتا ہے اس کی۔ تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے، عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی، کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے، آپ یوں، شارٹ میں تعریف یہ آپ تو منفرد ہی، ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا واضح، بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگوں کو پسند آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے لیکن وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ، تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، بیگم صاحبہ آپ سے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں نا وسیم بھائی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم ہیں، جو آپ لگاؤ گے نا یہ غصہ آئے گا آپ کو، بولے گی یا تو میری بھی نہ کرتی، یا آپ بیگم کو کہو بیگم تم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہو، اور وہ جو آنٹی کا لائن تھی نا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، یہ نہ کہو کہ آپ سے زیادہ، بس ویسے ہی کہہ دو وہ بھی اچھی تھی، تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب انسان شرک برداشت نہیں کرتا تو اللہ تو غیرت والا ہے، وہ کیسے برداشت کرے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو 3 وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹرن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔
صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں قرآن کی، پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق، سورہ ناس افضل ما يتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد ہی پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟
انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل ہو اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے، وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا، اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے، تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا